السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو ٹیلی میک ٹی وی۔ ناظرین، ایک ایسا شخص جس نے اپنی زندگی کے 55 سال مزدوری میں گزارے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ایک کمپیوٹر کی مدد سے لوگوں سے بات کیا کرتا تھا۔ اپنی زیادہ تر تھیوریز اور پریڈکشن سچی ثابت کروانے والا اسٹیون ہاکنگ اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن مرنے سے پہلے انہوں نے کچھ پریڈکشنز کی تھیں فیوچر کے بارے میں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو۔ ناظرین، 21 سال کی عمر میں اسٹیون ہاکنگ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے جو عام طور پر 50 سال کی عمر میں لاحق ہوتی ہے، جو انسان کی جان لے کر ہی چھوڑتی ہے۔ یہاں پر حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز نے اسٹیون کو صرف 2 سال ہی بتائے تھے زندہ رہنے کے لیے، اور اس نے اس بیماری کے ساتھ 55 سال گزار دیے۔ اسٹیون خود کچھ نہیں کر سکتا تھا، وہ ایک ٹیوب کی مدد سے کھانا کھاتا اور دوسری ٹیوب سے وہ سانس لیتا ہے، اور سب سے حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ وہ بولنے کے لیے خاص کمپیوٹر کا استعمال کرتا تھا جو اس کی ویل چیئر پر لگایا گیا تھا، اور اپنے جبڑے کے ایک چھوٹے مسل سے وہ کمپیوٹر پر ٹائپنگ کرتا تھا، جس کو کمپیوٹر آواز میں بدل کر اس کی فیلنگ لوگوں تک پہنچاتا تھا۔ اسٹیون ہاکنگ کا ایکسٹرا آرڈنری برین، کیونکہ ان میں عام لوگوں سے زیادہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود تھی۔ ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے اس نے 8 بکس بھی پبلش کر دیں، اور آئنسٹائن کے بعد دنیا کے دوسرے بڑے سائنسدان کی حیثیت سے اس نے یونیورس کے ایسے رازوں کا پردہ فاش کیا، اور تبھی اس نے ارتھ کے بارے میں کچھ پریڈکشنز کی تھیں۔ ناظرین، 2018 میں اپنی موت سے صرف 2 ہفتے پہلے اسٹیون نے اپنی ایک سے زیادہ یونیورس کی تھیوریز کو پروف کرنے کے لیے فائنل ریسرچ پیپر پبلش کیا، جس کا نام تھا "A Smooth Exit from External Inflation"، جس میں ہاکنگ نے بتایا تھا کہ ہماری یونیورس ایک بگ بینگ کے نتیجے میں تو بنی ہے، لیکن وہ ابھی تک ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب اس یونیورس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے انرجی کم پڑ جائے گی۔ اس وقت سارے سٹارز بجھ جائیں گے اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا، اور ہماری یونیورس اپنے دی اینڈ کو پہنچ جائے گی۔ ناظرین، اسٹیفن خود تو ایک روبوٹک ویل چیئر پر تھے، لیکن وہ روبوٹس کے خلاف تھے۔ روبوٹس ویسے تو انسان کے کام کو آسان بنانے کے لیے بنائے جاتے ہیں، لیکن ان میں دن بدن ایڈوانسمنٹ آتی جا رہی ہے۔ آج کل تو ایسے روبوٹس بھی بنائے جا رہے ہیں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ایسے کام کرتے ہیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسٹیفن نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ روبوٹس اتنے پاورفل ہو جائیں گے کہ وہ خود دوسرے روبوٹس کو بھی بنا سکیں گے، جس کی وجہ سے انسان بہت جلدی ختم ہوتے جائیں گے۔ اسٹیفن نے اپنی 55 سالہ زندگی میں یونیورس پر کافی ریسرچ کی، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ارتھ کے علاوہ بھی زندگی موجود ہے، اور ایک نہ ایک دن وہ ایلینز ہمارے پلینٹ پر قبضہ ضرور کریں گے۔ ہاکنگ نے اپنی تھیوری میں بتایا کہ صرف ایک بگ بینگ نہیں بنا تھا، بلکہ ایک کے نتیجے میں کئی چھوٹے چھوٹے بگ بینگ بنے تھے، اور اس کا ماننا تھا کہ ایک دن ایلینز ہمارے پلینٹ کو اسٹڈی کرنے ضرور آئیں گے اور ارتھ پر قبضہ کریں گے۔ ناظرین، سب سے خطرناک بات گلوبل وارمنگ ہے۔ اسٹیفن کا کہنا تھا کہ اگر یہ دنیا باقی تمام چیزوں سے بچ بھی گئی تو اگلے 600 سالوں میں انسانوں کا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت سارے جنگلات جل جائیں گے، اور سمندر کا پانی ایویپوریٹ ہو جائے گا، اور انسان کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ بڑھتی ہوئی آبادی اور ایئر پولیوشن ہے۔ اسٹیفن نے کہا تھا کہ روبوٹس اتنے پاورفل ہو جائیں گے کہ وہ انسانوں کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسٹیفن نے پریڈکٹ کیا تھا کہ اگر انسانوں نے ایک ساتھ رہنا نہ سیکھا تو یہ ایک نہ ایک دن لڑ پڑیں گے اور اپنے پیروں پر خود ہی کلاڑی ماریں گے۔